بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جس ماں نے ہمیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنی نیند، اپنی بھوک، اپنی خوشی، اپنی پوری زندگی ہماری پرورش میں لگا دی، اگر ایک دن وہی ماں چپ ہو جائے، اس کی آنکھ بند ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ماں جو رات کو جاگتی تھی جب ہم بیمار ہوتے تھے، جو ہمیں نوالا اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی، جو سردی میں ہمارے اوپر کمبل ڈالتی تھی، جو گرمی میں پنکھا چلاتی تھی، آج وہی ماں قبر میں جا چکی ہے۔ اس کا فون کبھی دوبارہ نہیں آئے گا، وہ دعائیں کبھی دوبارہ نہیں سنو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں بچے ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں، ماں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، یعنی الگ کمرے میں ڈالتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان اپنی ماں کو روز ڈانٹتا تھا، کبھی کھانے پر، کبھی پیسوں پر۔ ایک دن ماں نے خاموشی سے کہا، بیٹا، جب تو چھوٹا تھا اور دن رات روتا تھا، میں نے تجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، صرف سینے سے لگا لیتا۔ بیٹا رونے لگا، مگر تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارے بھائیو، اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو ابھی بھی وقت ہے، جا کر اس کے قدم چومو، اس سے معافی مانگو، اس کی دعا لے لو، کیونکہ اگر ماں راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر ماں ناراض ہے تو پھر دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اے اللہ، یہاں پر سب لوگ دعا کرے، اے اللہ، جن کی مائیں فوت ہو چکی ہے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور جن کی مائیں زندہ ہے انہیں سلامت رکھے، ہمیں ان کا فرمان بردار بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ رب کریم ان سب لوگوں کو اس عمل کی توفیق دے کہ سب لوگ اپنی ماں کی فرمان بردار ہو جائے اور اپنی ماں اور باپ کی بات مانے اور سیدھے راہ پر چلے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔